بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کی جاسوسی نہ کرو۔ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پولیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ مال و دولت کی وجہ سے عزت نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر جب ہر شے سے زیادہ ہو جائے اور ہمیشہ اسی بلندی پر برقرار رہے تب بات بنتی ہے۔ یہ کام بڑی ہمت سے کرنے والا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بذات خود دینے والے ہیں۔ ذکر سے آگے صرف اللہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کوئی شرف اسلام سے بلند تر نہیں۔ استغفار کے فوائد: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کے متعدد فوائد ہیں، اگرچہ یہاں پر صرف 4 فوائد کا دنیاوی فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا اپنے پیچھے بھاگنے والے کو ذلیل کر دیتی ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس وجہ سے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ کامل عقلوں کی نشانیاں ہیں۔ نفسوں کے اندر مختلف خواہشیں سر ابھارتی ہیں اور عقلیں ان کے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں اور انہیں روکتی ہیں۔ غلطی تسلیم کرنے اور گناہ چھوڑنے میں دیر نہ کرنا، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوگا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عربی کہاوت ہے، اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہاں رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔
اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ دریا اور زندگی دونوں پر بند باندھنا پڑتا ہے تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ دریا کو مٹی کا بند درکار ہے اور پیکرِ خاکی کو ضبط کا۔ ان حادثوں کا شکریہ جنہوں نے طرز زندگی کو بدل دیا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال ہی توحید کے بارے میں ہوگا۔ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کافر، ہا ہو لا ادری، ہاں مجھے خبر نہیں۔ عبداللہ بن شخیر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کہتا ہے مال میرا، مال میرا، اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کیا، یا پہنا اور پرانا کیا، یا صدقہ کر کے آگے آخرت کے لیے چلا دیا۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ ضرور بدلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں ہم، آپ نے جو سمجھ لیا بس وہی ہیں ہم۔ اپنے دل کی حفاظت کیجیے، ہر اس شخص سے فاصلہ رکھیں جس کے لفظوں سے آپ کا دل محفوظ نہیں۔ اگر مومن کے خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر نکلیں گے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ دنیا پاس ہونا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا آپ کے دل میں رہ جانا خطرے کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بے شک منافقوں پر عشاء اور فجر سب سے بھاری نمازیں ہیں۔